نہ اس نے کسی کو جنا کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور نہ وہ جنا گیا کہ اس کے کوئی والدین ہو۔ یعنی یہ جو شرک کیا جاتا رہا کہ کسی نے کہا اللہ کے بیٹی ہے، کسی نے کہا بیٹے ہیں، اس کی جڑ کاٹ دی، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے کوئی کسی بھی اعتبار سے اس کے برابر، اس کے ہم کفو ہم پلہ، نہ ذات میں اور نہ صفات میں، کوئی اس کا ند نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی مد مقابل نہیں، کوئی اس کا شریک کسی اعتبار سے نہیں۔ اس کے بعد آخری دو صورتیں قرآن مجید کی یہ ہیں معوذتین، ان میں کچھ چیزوں سے تعوذ کی تلقین فرمائی ہے اللہ نے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے عظیم تحفے ہیں انسانوں کے لیے۔ دو طرح کی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے اندیشے کا باعث بنتی ہیں، کچھ چیزیں خارج سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور کچھ ہیں کہ جو اندر سے، اس کے باطن سے۔ پہلی صورت میں ان سے تعوذ ہے کہ جو خارج سے انسان کے لیے حملہ آور ہوتی ہیں یا اس کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں، اور سورۃ الناس میں وہ موضوع ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کے اندر سے اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، تم کہہ دو کہ میں پناہ میں آتا ہوں فلق کے رب کی، صبح کے رب کی، وہ رب کے جو رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے اور اس میں سے صبح کو برآمد کرتا ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ یہ بڑے جامع الفاظ ہیں۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے پیدا کیا، اور جو اس کی مخلوقات ہیں اس کے اندر شر کا پہلو بھی ہے، اس لیے کہ ذات کامل تو اللہ کی ہے، مخلوقات میں سے تو کوئی کامل نہیں ہے، وہ تو سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو ان میں کسی میں شر کا پہلو کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، اس میں جانور بھی ہو سکتے ہیں، اس میں انسان بھی ہو سکتے ہیں جن میں شر ہے، اس میں جنات بھی ہیں۔ تو ہر جو چیز بھی اس نے پیدا کی ہے، ان مخلوقات میں جو بھی شر ہے، اس سب سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جب وہ چھا جائے۔ رات کے وقت جو ہے وہ شر کا معاملہ شاید زیادہ کھلتا ہے، لوگ جو ہیں وہ جو بھی شرارتیں کرنی ہوتی ہیں، اس میں سحر اور جادو ٹونا ٹوٹکا اس قسم کی چیزیں بھی ہیں، ان میں یہ رات کا وقت جو ہے یہ ان کے لیے پردے کا کام بھی دیتا ہے۔ تو اس تاریکی سے بھی اور اس کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونک مارنے والوں کے شر سے، یہ ہے وہ جو جادو ٹونا خاص طور پر اس کی طرف اشارہ ہے۔ عام طور پہ گرہوں باندھ کر اور پھر اس میں پھونکا جاتا ہے کچھ پڑھ کر، جو جادو کرتے ہیں کسی کو باندھتے ہیں کسی طریقے سے، جو بھی سحر کا رواج ہے۔ تو گروہ میں پھونک مارنے والے ہوں یا مارنے والیاں ہوں، کیونکہ ایک واقعہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کرنے کی کوشش کی تھی ایک یہودی عورت نے، اور اس کا کچھ تھوڑا سا اثر بھی بعض اعتبارات سے آپ پر ظاہر ہوا تھا۔ تو پھر یہی کہا گیا کہ انہی صورتوں کی آپ تلاوت کیجئے، اسی میں اس کا توڑ ہے۔ تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وہ جو عورتیں ہوں یا مرد ہوں جو اس میں گرہوں کے اوپر پھونک مارتے ہیں جادو ٹونے کی خاطر، ان کے شر سے بھی میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو فلق رب ہے صبح کا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر اتر آئے۔ حاسد کی نگاہ میں بھی کوئی اثر ہے، کوئی تاثیر ہے، جیسے جادو کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ جادو کرنا کرانا تو کفر ہے، گناہ ہے بہت بڑا، یکبر الکبائر میں سے ہے، بلکہ کفر ہے، لیکن یہ کہ اس کی تاثیر ہے۔ اسی طریقے سے حاسد کی نگاہ میں بھی ایک تاثیر ہے، اس کے اندر بھی کوئی شر کا پہلو ہے، تو اس سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، اس کے دامن رحمت میں پناہ کا خواستگار ہوں۔ ملک الناس، وہ کہ جو بادشاہ ہے تمام انسانوں کا۔ الہ الناس، جو معبود ہے پوری نوع انسانیت کا۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ اندازی کرنے والوں کے شر سے کہ جو دبک جانے والے ہیں،
دبک جاتا ہے وہ شیطان جو اندر سے وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ یہ تو انسان کی دل پہ اوپر جو آ کر اگر انسان کے دل پہ اللہ کی یاد نہ ہو، خالی ہو، تو پھر وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، پھونکے مارتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ اندازی کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں، ان کے اندر بری بری امنگیں اور برے برے خیالات اور برے برے عزائم، گناہ کی بات، اس کی اکساہٹ پیدا کرتا ہے، یہ اس کی وسوسہ اندازی ہے۔ من الجنۃ والناس، اور پروردگار میں تمام وسوسہ اندازی کرنے والوں کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، چاہے وہ وسوسہ اندازی کرنے والے جنات میں سے ہوں اور چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں جو اس شیطان کے چیلے ہوں، ان سب سے میں تیرے دامن رحمت میں پناہ کا خواستگار ہوں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللهم صل على عبدك ورسولك ونبيك محمد وبارك وسلم۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم۔ اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم